اب جو ہے ایک دوسرا مسئلہ جانتے ہیں پانی سے متعلق، پانی کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ پانی کی سب سے پہلے قسمیں جان لیں، پانی کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، کتنی قسمیں ہیں پانی کی۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم جو ڈیلی روٹین میں پانی استعمال کرتے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی 3 کیٹیگری بنتی ہے۔ پانی ایک وہ ہے جس کو ہم طہور کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو فرق بتایا طہور اور طاہر۔ طہور کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو بھی پاک کرے، اسے طہور کہتے ہیں۔ تو پانی کی ایک قسم یہ ہے طہور، جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، ایک پانی کی قسم یہ ہے۔ پانی کی ایک دوسری قسم ہے طاہر، طاہر غیر طہور، طاہر غیر طہور۔ طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پانی کی یہ دوسری قسم ہے۔ اور پانی کی ایک تیسری قسم ہے نجس پانی، جس کے اندر نجاست داخل ہو جائے، نجاست مل جائے، چاہے وہ طہور ہو، طہور والا پانی ہو اس میں نجاست گر جائے، یا طاہر غیر طہور ہو اس میں نجاست گر جائے، نجاست والا پانی، نجس پانی میں نجاست مل جائے وہ پانی۔ یہ پانی کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ان کے اقسام ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم دوسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس پانی سے متعلق جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، جسے طہور کہا جاتا ہے، مائے طہور، وہ پانی جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ طہارت کے لیے کسی چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، یہ ہمیں طہارت حاصل کرنا، ہم ناپاک ہیں، آخر کوئی چیز تو چاہیے نا پاکی حاصل کرنے کے لیے، خود بخود تو ہو نہیں پائیں گے۔ تو طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے سے، اپنے پاس سے حدث کو اور خبث کو، حدث کو اور خبث کو، ان دونوں چیزوں کو ہم زائل کر سکیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم حدث اور خبث کو زائل کر سکتے ہیں؟ شریعت نے اس چیز کا نام کیا بتایا ہے؟ پانی بتایا ہے۔ پانی کے ذریعے ہم طہارت حاصل کریں گے، تو وہ پانی جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو طاہر پانی ہے، جسے جو پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے، دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے، یہ جب اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، جس خلقت پر، جس وصف پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر اس خلقت پر ہے، اس صفت پر ہے، تو وہ پانی طہور کہلاتا ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ کون سا پانی؟ جو پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور وہ پانی اپنی اصل حالت پر ہے، اس کے اندر کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے جس وصف پر پانی کو پیدا کیا ہے اس وصف پر پانی ہے، تو وہ مائع طہور ہے، اور یعنی وہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ ایک جیسے آسمان سے برسنے والا پانی، آسمان سے جو پانی برستا ہے، جیسے بارش ہے، اولے ہے یا برف ہے، یہ سارے جو پانی ہے اپنی اصل حالت پر ہو تو یہ مائع طہور ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یا اسی طریقے سے زمین سے چشمے والا پانی، زمین سے جاری ہونے والا پانی، ایک تو آسمان سے بتایا جو بارش کی شکل میں ہے، یا جو ہے اولے برف وغیرہ کی شکل میں ہے، اپنی اصل حالت پہ ہو تو مائع طہور ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ یا زمین سے نکلنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا پانی بھی، اس کی بھی کئی کیٹیگری بنتی ہے، جیسے ایک ہے دریا کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اپنی اصل حالت پر ہے، اپنی اصل خلقت پر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ مائع طہور ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے۔ تو آسمان سے جو نازل ہونے والا ہے یہ پاک کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ پانی جو نازل کر رہا ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طہورا، دیکھیے قرآن میں آ گیا طہورا، ماں کا جہاں لفظ آیت تو وہاں طہورا پڑھیں گے، طہورا نہیں پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طہورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 ہے۔ اور ہم نے آسمان سے مائع طہور نازل کیا، یعنی آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ طہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی اصل خلقت پہ ہو تو مائع
طہور ہے۔ وہ سیال مادے جو پانی کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، سیال ہوتے ہیں، جسے مائع کہتے ہیں، میم الف حمزہ عین، مائع، سیال مادے، پانی کے علاوہ جو سیال مادہ ہوتا ہے، جیسے پیٹرول ہے، جیسے جوس ہے، اور جیسے اس لیمو کا رس کہہ دیں، سرکہ کہہ دیں، یہ بھی تو پانی ہی کی طرح ہے، لیکن یہ چیز جو ہے طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والی نہیں ہے، یعنی یہ پاک ہے لیکن پاک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اہل علم نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر پانی نہ ملے کسی انسان کو وضو اور غسل کے لیے تو حدث اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی کا بدل الٹرنیٹ کیا بتایا ہے، مٹی بتایا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں بتایا ہے۔ پانی نہ ملے تو جوس، پیٹرول یہ سب نہیں دیکھیں گے، سیکنڈ جو ہمیں بدل بتایا ہے وہ مٹی بتایا، لہٰذا مٹی سے ہم تیمم کریں گے۔ اس لیے جو سیال مادے ہیں ان مادوں کے ذریعے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ پاک تو ہے، اس کو کھانے پینے کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہیں وہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسرا مسئلہ ہے نجاست مل جانے کے بعد پانی کا حکم۔ پانی میں اگر نجاست مل جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی میں نجاست مل جائے، اور میں نے بتایا وہ پانی چاہے طہور ہو یا وہ پانی طاہر غیر طہور ہو، دونوں میں سے کوئی کسی قسم کا پانی ہو، اگر اس میں نجاست مل جائے، اور پانی کی 3 کوالٹی ہوتی، یہ سب ذہن میں بیٹھانا ہے آپ کو، کیونکہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں ان پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو پانی کے اندر 3 کوالٹی ہوتی، ایک ہے رنگ، ایک ہے بو، ایک ہے مزہ۔ رنگ، بو، مزہ، یہ 3 صفات، 3 کوالٹی پانی کے ہیں، ان پر احکام مرتب ہوتے ہیں شریعت کے، فقہ کے اندر۔ تو اگر پانی کے اندر نجاست گر جائے، اور یہ پانی کی یہ 3 کوالٹی ہے، رنگ، بو اور مزہ۔ رنگ سمجھتے ہیں، ایک پانی کا ایک رنگ ہوتا ہے، پیٹرول کا الگ رنگ ہے نا، پانی کا ایک الگ رنگ ہے، پہچان لیتے ہیں نا یہ پیٹرول ہے یا پانی ہے، یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، آپ کے سامنے دودھ رکھیں، پانی رکھیں، پہچان لگیں گے کہ نہیں؟ تو رنگ ایک واضح چیز ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بو ہے، پانی پئیں یا دودھ پئیں، ایک اندھے آدمی کو پانی پلائیں دودھ پلائیں، فرق بتا دے گا، آنکھ بند کر کے بتا دے گا یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے یا فلاں چیز ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کھانے میں یا پینے میں کس ٹائپ کا ہے، اس کے اندر اگر پانی میں آپ جو ہے روح افزا ملا دیں اس کا ٹیسٹ، اور سمپل پانی اس کا ٹیسٹ فرق ہے کہ نہیں؟ تو پانی کے اندر رنگ، بو، مزہ، یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو اگر پانی میں نجاست مل جائے اور 3 صفتوں میں سے کوئی صفت بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے، رنگ، بو، مزہ، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے نجاست گرنے کی وجہ سے، تو اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ پانی نجس ہو گیا۔ یہ اتفاقی مسئلہ، اجماعی مسئلہ ہے۔ اگر پانی میں نجاست گر جائے، نجاست کی جو پانی کی جو 3 کوالٹی بتایا، نجاست گرنے کی وجہ سے 3 کوالٹی میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے، تو اگر کوئی صفت بدل جائے تو وہ پانی نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ اس سے ہم حدث زائل کر سکتے، نہ اس سے ہم خبث زائل کر سکتے۔ حدث اور خبث ذہن میں ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نا۔ حدث کسے بولتے ہیں؟ جسم کے ناپاکی کو دور کرنا، اور خبث جسم، کپڑا اور زمین، ان تینوں کی ناپاکی کو، نجاست کے دور کرنے کو خبث کہتے ہیں۔ تو ایسا پانی جس کے اندر نجاست گر جائے اور پانی کی جو 3 کوالٹی ان میں سے کوئی ایک کوالٹی چینج ہو جائے تو پانی نجس ہو گیا۔ اب اس پانی سے ہم نہ حدث زائل کر سکتے ہیں، نہ خبث زائل کر سکتے، یعنی نہ اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، پانی میں نجاست گر جائے اور پانی کی 3 کوالٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پانی میں نجاست گرا ہو، ٹینکر میں، ٹینکی میں جو ہے نجاست گر گئی، یا بڑے حوض میں نجاست گر گئی، لیکن 3 جو کوالٹی ہے اس تینوں کوالٹی میں کسی میں فرق نہیں آیا، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔
اس میں اہل علم کا اختلاف اس مسئلے میں کہ اب بڑے حوض میں گر جائے تو اس پانی کو نجاست گر جائے، اس پانی کو پر کیا حکم لگے گا؟ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر رنگ بو مزہ میں سے کوئی تبدیل نہ ہو تو وہ پانی جو ہے ناپاک نہیں مانا جائے گا. ناپاک پانی چونکہ اصل حالت پر پانی باقی ہے نا، جس فطرت پر اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے اس فطرت پر نجاست گرنے کے باوجود بھی اس فطرت پر اگر پانی باقی ہے تو نجاست گرنے کے بعد بھی وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ ہو تو اور کوئی کوالٹی نہ بدلے اور پانی زیادہ ہو تو پانی ناپاک نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر پانی کم ہو اور اگر کوالٹی نہ بھی چینج ہونا تینوں میں سے تب بھی پانی ناپاک مانا جائے گا. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہاں یہاں پانی نجاست گری ہوئی لیکن پانی کم ہے اور کوالٹی بھی نہیں بدلی ہے تو تب بھی ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے. اس میں شرط لگاتے ہیں پانی کم اور زیادہ کیسے جانیں گے پانی کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اس کا جو ہے ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بیر بزا نامی کنواں سے وضو کریں؟ بیر بزا مدینہ کا ایک کنواں ہے بیر بزا، اس کنویں میں حیض کا کپڑا بھی پھینکا جاتا تھا، کتے کا گوشت بھی اس میں گر جاتا تھا اور اس میں جو ہے بدبودار چیزیں بھی آ کر کے گر جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان الماء طہور. ان الماء کیا پڑھیں گے؟ طہور پڑھیں گے یا طہور پڑھیں گے؟ طہور. زبر یا پیش کو؟ کیوں پڑھیں گے زبر؟ پانی سے ریلیٹڈ ہے. ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، مائے طہور ہے. لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی اس میں گو کے حیض کا کپڑا گرتا ہے، گو کے اس میں گندگی آتی ہے اور کتے کا جو ہے گوشت اس میں گرتا ہے لیکن پانی پاک ہے، کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں تھا بیر بزا کا، مدینہ میں جو کنواں تھا، اس کے اندر کافی زیادہ پانی تھا اور یہ کافی کشادہ کنواں تھا، اس میں نجاست گرتی تھی تو اس کا کوئی وصف نہیں تبدیل ہوتا تھا، رنگ بو یا مزہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا. یہ حدیث ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر درندہ اور جانور آ کر کے پانی پیا کرتا تھا. جو جہاں پر درندہ آئے پانی پینے کے لیے تو پانی بھی پیے گا، ہو سکتا ہے اس میں پیشاب بھی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 قلہ ہو تو گندگی نہیں رہتی، گندگی غالب نہیں آئے گی. 2 قلہ. اب 2 قلہ کتنا ہوتا ہے اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 2 قلہ پانی کوئی 200 جو ہے 10 لیٹر کے قریب مانتے ہیں، کوئی 227 کے قریب مانتے ہیں، 227 کلو، یا بعض لوگ کہتے ہیں 210 لیٹر. تو اس حدیث کو دلیل پکڑتے ہیں اگر 2 قلہ پانی ہو، اس کو زیادہ پانی بولتے ہیں. 2 قلہ اس سے زیادہ ہو زیادہ پانی کہلائے گا، 2 قلہ سے کم پانی ہو تو کم پانی کہلائے گا. تو اگر کم پانی میں نجاست گر جائے اور وصف نہ بھی تبدیل ہو تو اسے ہم نجس مانیں گے، یہ بعض علماء کہتے ہیں. لیکن میں جس تحقیق پر پہنچا ہوں، مجھے جس بات پر اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے، اور پانی جو ہے مطلب کافی مقدار میں پانی ہے، نجاست گرنے کے باوجود بھی اگر پانی اپنی اصل حیت میں باقی ہے، رنگ بو بزا نہیں تبدیل ہوا ہے، تو اس کو ہم پاک ہی مانیں گے. مجھے اس مسئلے پر اطمینان ہے. اب آتے ہیں ایک چوتھا مسئلہ جانتے ہیں. پاک چیزوں کے پانی میں ملنے سے اس پانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی پانی ہے، طاہر پانی ہے، اور اس پانی میں پاک چیز مل جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اگر پانی میں طاہر چیز، پاک ہی چیز، پانی پاک ہے، اس پاک چیز میں کوئی پاک چیز دوسری چیز گر جائے، جیسے اس میں درخت کا پتا گر جائے، جیسے صابن گر جائے، جیسے اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ گر جائے، بیری کا پتا گر جائے، تو علماء نے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں پانی پر غالب نہ آئے تو یہ پانی طہور ہی ہے، مائے طہور ہی ہے. پاک پانی میں اگر کوئی پاک چیز گرتی ہے اور پانی پر وہ چیز غالب نہیں آتی، پانی ہو بہو اپنی کیفیت اپنے میں باقی ہے، تو وہ پانی مائے طہور بھی ہے. جیسے آپ دیکھتی ہیں سمندروں میں، تالاب میں پانی ہوتا ہے، اس پر کائی جم جاتی ہے،
ایک چیز آئی لیکن پانی اپنی اصل حالت پر باقی ہے تو وہ پانی مائع طہور میں شامل ہے، اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی اللہ رب العالمین کا فرمان فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہاں جو ماء کا استعمال ہوا ہے ماء نفی ہے، نکرہ کے سیاق میں ہے، ماء نفی نکرہ کے سیاق میں جو ہر پانی یعنی ماء نکرہ لفظ ہے، کوئی بھی پانی، الماء نہیں آیا، ماء جب نکرہ کا استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی پانی، عام کسی بھی طرح کا پانی ہو، پاک پانی میں اگر کوئی چیز مل جائے، پاکی چیز ہو تو اس سے جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ زینب کو غسل دو، 5 مرتبہ دو، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا اگر اس سے زیادہ اگر دینا چاہو اس سے زیادہ بھی دو، اور بیری اور پانی، بیری کے پتے اور پانی سے غسل دو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آخر میں غسل میں کافور ملاؤ یا تھوڑا سا کافور ملا دو۔ تو اگر بیری کے پتے ملانے سے اگر پانی ناپاک ہو جاتا تو اس سے طہارت نہیں ہو پاتی، یا اس میں کافور ملانے سے، خوشبو ملانے سے پانی ناپاک ہو جاتا تو پانی سے غسل نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جس کا مطلب ہے پانی میں پاک چیز اگر گر جائے تو اور پانی کی اصل حیات باقی رہتی ہے تو وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا، مائع طہور ہی مانا جائے گا۔ 5واں مسئلہ ہے استعمال شدہ پانی، طہارت والا پانی، یا اس کو مائع مستعمل بولتے ہیں۔ مائع مستعمل، مائع مستعمل سے مراد ہم جو وضو کرتے ہیں یا ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارے بدن سے ٹچ ہو کر جو پانی زمین میں گر رہا ہے اس پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ وہ پانی کیا درجہ رکھتا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں، جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں، اور وہ پانی غسل ہو کر وضو ہو کر پانی جو گر رہا ہے اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ اگر پانی مائع مستعمل وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے جو پانی گر رہا ہے، اگر پانی کی جو 3 کوالٹی ہے جو میں نے بتایا، رنگ، بو اور مزہ، اگر یہ تبدیل نہ ہو تو وہ مائع مستعمل بھی پاک ہی ہے، پاک مانا جائے گا، اور اس پاک پانی سے یعنی مائع طہور ہے، اس پاک پانی سے آپ جو ہے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس پاک پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، وضو پانی کا اثر باقی ہے یا پانی کا قطرہ بدن پر ہے، اگر اس کو استعمال کی وجہ سے ناپاک مانتے ہیں تو وہ تو ناپاکی اس کا مطلب مانیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ استعمال کرنے کی وجہ سے اگر پانی ناپاک ہو جائے گا تو جو پانی وضو کا پانی یا غسل کا پانی بدن سے لگا ہوا ہے، یا وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے پہ قطرہ گرا ہے، اگر اس کو ناپاک مانتے ہیں تو پھر آپ کا کپڑا ناپاک مانا جائے گا، حالانکہ ایسا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو وہ مائع مستعمل جو وضو اور غسل کی وجہ سے قطرات کی شکل میں پانی گرتے ہیں، اگر پانی کی اصل حیات باقی ہے، اپنی اصل اور فطرت پر ہے، پانی کی جو 3 کوالٹی اس میں سے کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، تو پانی مائع طہور کہلائے گا، پانی پاک ہے، اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ جھگڑتے تھے، لڑ پڑتے تھے۔ حدیث میں آیا وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے سب ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے تھے۔ تو بچے ہوئے پانی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے مائع مستعمل ہے، کیونکہ برتن سے وضو کیا جاتا تھا۔ آج کے طور پہ جو ہے لوٹا یا جگ یا مگ نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے انڈیل نہیں، بڑے برتن سے وضو کیا جاتا تھا، بڑے برتن سے غسل کیا جاتا تھا، تو مائع مستعمل ہو گیا۔ اس پانی کو لینے کے لیے جھگڑتے تھے، اگر یہ پانی ناپاک مانتے ہیں تو پھر صحابہ کرام اس کو نہیں لیتے، تو مائع مستعمل بھی پاک پانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ جب جاتے ہیں تو صحابی کو بے ہوش پاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی ان پر انڈیلتے ہیں، چھینٹا مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اگر وضو کا پانی ناپاک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی ان کے بدن پر نہیں پھینکتے۔ وضو کا پانی یا مائع مستعمل پاک تھا، اسی لیے تو آپ نے وضو کر کے ان کے جسم پر چھینٹا مارا ہے، پھر وہ ہوش میں آ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائع مستعمل جو وضو کے لیے استعمال ہوا ہو، غسل کے لیے استعمال ہوا ہو، اپنی اصل فطرت پر باقی ہے تو وہ پانی بھی مائع طہور ہے، پاک پانی ہے اور پاک کرنے والا۔
اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات، یہ لوگ جب وضو کرتے یا غسل کرتے تو بڑے بڑے برتن سے کرتے، اس سے انڈیل کے، اس سے ہاتھ ڈال کر کے، یا جو اس برتن کے پاس وضو کرتے. اگر مان لیجئے بڑے برتن کے پاس پانی رکھا ہوا، اس سے ہم پانی لے کر کے ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو چھینٹا تو اس پہ پڑے گا ہی. تو اگر مائع مستعمل ناپاک مانا جائے گا تو چھینٹا پڑنے سے یہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا. تو کسی بھی حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو ہے اس پانی کو ناپاک کہا گیا ہے یا قرار دیا گیا ہے. تو بہرکیف جو ہے جو بھی دلائل ملتے ہیں ان سارے دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مائع مستعمل بھی جو وضو اور غسل سے پانی جسم سے ٹپکتا ہے وہ پانی طاہر ہے، پاکی کے حکم میں ہے. اگر اس پانی کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہو یا کرنا چاہے کوئی تو کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ایک چھٹا اور آخری مسئلہ ہے انسان اور چوپایوں کا جوٹھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں السور، سور بولتے ہیں. اس پانی یا اس مشروب کو جو پینے کے بعد بچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور، جوٹھا پانی. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے پانی ہے، میں نے اس میں سے جو ہے تھوڑا سا پانی پیا ہے اور یہ بچ گیا، یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو جوٹھا پانی بولتے ہیں. اس پانی کو جوٹھا پانی بولتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو پانی ہے جوٹھا پانی، انسان کا جوٹھا پانی پاک ہے، انسان کافر ہو یا انسان مسلمان ہو، دونوں کا جوٹھا پاک ہے، دونوں کا پانی آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے، جنبی آدمی ہے، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے. اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے اس کا بھی جوٹھا پاک ہے، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے، اس کا بھی جوٹھا پانی پیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں ہوتی تھیں اور جس برتن سے پانی پیتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تب بھی جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس پانی کو دوسرا آدمی پی سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو انسان کا مسئلہ ہو گیا، انسان کا جوٹھا. اب آتے ہیں جانوروں کا جوٹھا، کہ جانور کسی چیز میں منہ ڈال دے، پانی میں، کھانے پینے میں منہ ڈال دے تو اس کے جوٹھے کا کیا حکم ہے. جانور میں دو کیٹیگری، ایک ہے معقول اللحم اور ایک ہے غیر معقول اللحم. معقول اللحم کسے کہتے ہیں؟ جس کا گوشت کھاتے، معقول اللحم. تو جو معقول اللحم جانور ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. معقول اللحم جو بھی ہو، اگر پانی میں اور کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے ایسا جانور تو وہ چیز جو ہے اس کا جوٹھا پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتی وہ چیز، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. معقول اللحم جانور اگر منہ ڈال دے پانی میں، کھانے پینے کی چیز میں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ چیز پاک ہے. اور جو غیر معقول اللحم جانور ہے جیسے درندے، گدھے وغیرہ، تو صحیح قول کے مطابق ان کا بھی جوٹھا پاک ہے. جو غیر معقول جانور ہے، گدھے، درندے وغیرہ، کوا، اس طرح کا جو جانور ہے تو اس کا بھی جوٹھا صحیح قول کی روشنی میں پاک ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے جب پانی زیادہ مقدار میں ہو، اور اگر پانی کم مقدار میں ہو اور پانی میں تبدیلی آ جائے، جو 3 کوالٹی میں نے بتایا، رنگ، بو اور مزہ، اگر پانی میں تبدیلی آ جائے تو پھر اس کو ناپاک مانا جائے گا. لیکن پانی اگر زیادہ مقدار میں ہے اور پانی کی کیفیت اپنی اصل حالت پر ہے پانی، تو وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا. اس کے دلائل میں ایک دلیل تو یہی ہے کہ پانی 2 قلہ ہو تو ناپاکی جو ہے دور ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث ہے بلی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی کے بارے میں پوچھا گیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں وضو کا پانی رکھا ہوا تھا، بلی آتی ہے اس میں منہ ڈال کے پانی پینے لگتی ہے. ابو قتادہ دیکھتے ہیں بلی پانی پی رہی ہے، دیکھیں ان لوگوں کے اندر کتنا رحم ہوتا تھا، رحم کا جذبہ. وہ برتن کو وہ جھکا دیتے ہیں تاکہ بلی اور بھی زیادہ پانی پیے. ہم تو لات مار کے بھگائیں گے کہ ہمارا پانی نہ ختم کر دے، جبکہ آج پانی کی کمی نہیں ہے، نعمت کی فراوانی ہے، لیکن لات مار کے بھگائیں گے. وہ صحابی کیا کرتے، اس ٹائم پانی کی قلت تھی، وہ پانی جھکا دیتے ہیں تاکہ سیراب ہو جائے. جب بلی نے پانی پی لیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حیران ہوتی ہے کہ پانی کو یہ کیسے پلانے لگے. تو وہ کہتے ہیں، ابو قتادہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا لیست بے نجسن، کہ یہ جو بلیاں ہیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں.
بلیاں کیا ہے ناپاک نہیں ہوتی. انہا من الطوافین علیکم والطوافات, یہ گھومنے چکر لگانے والی, چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے. گھروں میں جانوروں میں سب سے زیادہ آنے والا اگر کوئی جانور ہے تو بلی آتی ہے. تو امت پر آسانی کرنے کے لیے ان کا جوٹھا جو ہے ہمارے لیے پاک قرار دیا گیا ہے. اگر ان کا جوٹھا ناپاک کر دیا جاتا تو بہت مشقت ہو جاتی. تو بہرکیف بلی کا جوٹھا جو ہے پاک ہے. اب آتے ہیں کتے اور سور کا جوٹھا. یہ ان دونوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے. کتے کا جوٹھا ناپاک ہے اور سور کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا, جب تم میں سے کسی کے برتن سے کتا پی لے تو تمہیں چاہیے کہ اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ دھلے. جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے. اور دھلنے کی کیفیت یہ بتائی گئی, بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیں, 1 مرتبہ مٹی سے دھل لیں, یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھلیں, کیونکہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے. تو 1 مرتبہ مٹی کا استعمال کرنا چاہیے, چاہے شروع میں کر لیں یا آخر میں کر لیں, 7 مرتبہ برتن کو دھلنا چاہیے. لیکن کتا اور خنزیر اگر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ بات متفقہ طور پر جو ہے یہ بات جو ہے علماء سے منقول ہے. جہاں تک پاک کرنے کا مسئلہ ہے تو کتا کے بارے میں تو حدیث میں صراحت آ گئی کہ کتا اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے. اگر کوئی خنزیر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی صفائی کیسے کریں گے؟ اس کی صفائی کے بارے میں اہل علم نے کتے پر قیاس کیا ہے کہ جیسے کتے کا جوٹھا پاک کیا جاتا ہے اسی طریقے سے خنزیر کا جوٹھا بھی پاک کیا جائے گا. حالانکہ اس سلسلے میں صریح دلیل کوئی نہیں ہے, یہ قیاس کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ پانی سے 2 مرتبہ پانی سے جتنی مرتبہ تسلی ہو پانی سے دھلنے کافی ہے. اس میں کتا پر قیاس نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ جو دلیل ہے کتے کے بارے میں وہ خاص کتے کے بارے میں ہے اور دیگر جانوروں کے بارے میں نہیں ہے. خنزیر منہ ڈالتا ہے تو اپنی تسلی کے لیے جتنی بار دھل لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے پانی اور طہارت سے متعلق احکام و مسائل تھے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے.